فاتح عالم اس کا نام تھا۔ نہ جانے والدین نے کیا سوچ کر ایسا بھاری بھرکم نام رکھا تھا۔ وہ میرے بھائی کا دوست تھا، علاقہ غیر سے اس کا تعلق تھا۔ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے پشاور آیا تھا۔ بھائی کے ساتھ وہ FSC کر رہا تھا۔ اس میں ایسی صفات تھیں کہ بھائی نے اسے بھائی اور میری ماں نے بیٹا بنا لیا۔ یوں وہ ہمارے گھر میں بھی آنے لگا۔ ہم سب اسے عالم کہہ کر بلاتے تھے، پورا نام نہیں لیتے تھے۔ آدھا نام پکارنے کے باوجود وہ ہم سے خفا نہیں ہوتا تھا۔ عالم کا تعلق ایک خوشحال خاندان سے تھا۔ اس کے دادا کا اپنا گاؤں تھا جو کوہاٹ سے آگے پہاڑ کے درے کی طرف واقع تھا۔ اس گاؤں میں ہی ان کا سارا قبیلہ آباد تھا۔ جن دنوں وہ میرے بھائی کے ساتھ پڑھتا تھا، ہمارے گھر ہر ویکنڈ پر آیا کرتا تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ وہ اپنے حسن اور وجاہت کے سبب مجھے اچھا لگتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ روز ہمارے گھر آئے۔ جب وہ آتا تو اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی، بات بات پر کھلکھلاتی۔ میری امی نے ایک روز میری خوشی کو بھانپ لیا اور کہا، بیٹی تم ذرا اپنے آپے میں رہو، اور عالم کے آنے پر اس قدر دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جہاں آپس کی دشمنیاں اور خون خرابے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے کندھوں پر ہر وقت بندوق رہتی ہے۔ کیا ہم ایسے خاندان میں بیٹی کے رشتے کے متحمل ہو سکتے ہیں جہاں سر کی قیمت بندوق کی ایک گولی سے چکائی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں ماں کی باتیں نہیں آئیں۔ میں نے جانا وہ مجھ کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ ان دنوں میں میٹرک کی طالبہ تھی، اور یہ عمر نصیحتوں کو پلو سے باندھنے کی نہیں ہوتی۔ اس عمر میں تو بس خواب ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور میں عالم کے سپنے دیکھتی رہی۔ وہ کیا میرے بارے میں سوچتا تھا؟ مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا۔ وہ میرے بھائی کی دوستی کے احترام میں ہم لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اتفاق سے میں یا میری بہن سامنے آ جاتی تو وہ سر جھکا کر نظریں نیچی کر لیتا۔ پھر بھی میرا جی چاہتا کہ میں اس کی دلہن بنوں۔ ہمارے گھرانے میں رواج نہیں تھا، لیکن سب خواتین خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر رکھتی تھیں اور بہت کم گھر سے نکلتی۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی کہ میں عالم کی دلہن بنتی، مگر خواہشات پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ میں بھی اپنی اس خواہش کے آگے بے بس تھی۔ ایک دن سوچا جاننا چاہیے کہ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سے بات کیسے کی جائے۔ بھائی سخت مزاج تو نہیں تھے، لیکن ایسی کھلی چھٹی بھی نہیں تھی کہ میں از خود بیٹھک میں گھس جاتی اور عالم سے باتیں کرنے لگتی۔ تاہم مجھے چین نہیں تھا۔ دل پہلو میں تو تھا، مگر اس کو کسی پل قرار نہ تھا۔ ایک دن سب گھر والے کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں دادی کے ساتھ گھر پر تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ امی اور بابا جان مجھے دادی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر چھوڑ گئے تھے۔ دوپہر کے وقت بیل بجی۔ میں دروازے پر گئی۔ سامنے عالم کھڑا تھا۔ اس نے بھائی کا پوچھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جی ہیں، اور دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے بیٹھک میں چلا گیا اور بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں کچن میں گئی، جلدی جلدی چائے بنائی اور ٹرے اٹھا کر بیٹھک میں آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اس کے سامنے یوں آئی تھی۔ میرے اس طرح بے دھڑک آ جانے پر وہ حیران ہو گیا۔ یقیناً سوچ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اگر آذر گھر پر نہیں ہے تو اس نے در کھول کر مجھے کیوں گھر کے اندر آنے کا کہا ہے؟ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے چائے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور کہا، آذر بھائی تو گھر پر نہیں ہے، وہ امی بابا کے ہمراہ رشتہ داروں کے ہاں شادی میں گئے ہیں۔ لیکن آپ نے تو کہا کہ آذر گھر پر ہے۔ ہاں، میں نے اسی لیے کہا تاکہ
آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں چائے پی کر جائیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں۔ آپ بیٹھیے، چائے تو لیجیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ مجبور صوفے پر ٹک گیا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے لگا۔ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے دھڑک میں نے اپنا سوال داغ دیا، جو اس قدر تیکھا تھا کہ عالم کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے پہلی بار نظر بھر کر میری جانب دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے عجلت میں تیر چلا دیا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کی آنکھیں میری دیدہ دلیری پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ روحانسا ہو کر بولا۔ کیا آپ کو خبر ہے کہ کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے؟ بات بڑی چھوٹی نہیں ہے، یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ شادی کے لیے پوچھنا کیا کوئی بری بات ہے؟ کوئی جرم ہے؟ کیا میں نے چوری یا ڈکیتی کی بات کی ہے؟ وہ میرے تابڑ توڑ جملوں سے گھبرا گیا۔ ابھی تک وہ ماتھے سے پسینہ پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے کامل سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھو بہار بی بی، بات یہ ہے کہ تم میرے دوست کی بہن ہو، میرے لیے قابل احترام ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی اگر مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی تو میں اسے سیدھے منہ جواب ہی نہ دیتا، لیکن میں تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ اب سنو کہ میری مجبوری کیا ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میرا تعلق ایسے قبیلے سے ہے جہاں دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں۔ ہم ہر وقت بندوق کی نالی کے سامنے رہتے ہیں۔ ایسے میں تم کو مجھ سے شادی کر کے سوائے پریشانی کے کیا ملے گا؟ مجھے اس کی یہ طویل عذر محسوس ہوئی۔ آپ سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سیدھی بات کہنی اور سننی پسند ہے۔ شادی نہیں کرنی تو نہ کیجیے، کہہ دیجیے کہ نہیں کر سکتا، تو سیدھی بات ہے کہ ہاں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارے قبیلے میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں باہر شادی نہیں کر سکتے۔ جب اس نے ایسا ٹکا سا جواب دیا تو میں اور بھی دکھی ہو گئی۔ اس کے سامنے سے چائے کی ٹرے اٹھا لی اور سر جھکا کر کچن میں آ بیٹھے۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے گرنے لگے، جن کو پہنچنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ عالم گھر سے چلا گیا تھا۔ اس بالمشافہ گفتگو کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے عالم کے سپنے دیکھنے چھوڑ دیے اور پڑھائی میں دل لگا لیا۔ البتہ اب بھی جب وہ بھائی سے ملنے آتا تو ایک خلش سی سر اٹھاتی جس کو میں پہلو میں دبا لیتی تھی اور دعا کرتی کہ خدا کرے کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، کیونکہ میں بار بار اس کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ کوشش رائے گاں چلی جاتی تھی۔ میری دعا رنگ لے آئی اور اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا ہوا تو کیوں، جبکہ وہ اور بھائی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہ تھے۔ سوچتی تھی کہ بھائی سے پوچھوں، مگر ڈرتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے۔ لیکن ایک دن امی نے پوچھ لیا، آذر بیٹے کیا بات ہے، بہت دنوں سے عالم نہیں آیا؟ تب بھائی نے بتایا کہ